بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 247 یعنی 247 میں قدر تاخیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے۔ پچھلی بار جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اس وقت کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے وہ ادھوری چھوڑنی پڑی، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ذرا ٹھیک کروں۔ تو میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، تو آخری حصہ ذرا سا کچھ گڑبڑ تھا، تو میں دوبارہ وہیں سے شروع کر رہا ہوں، اور یہ اسی کا تسلسل ہے۔ 247 نمبر کی جو نشست ہے یہ 246 کا تسلسل ہے۔ تھوڑا سا دو چار جملے اس میں دوبارہ شاید آ جائیں گے، لیکن باقی پچھلے سے ملا کر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ ایک مسلسل ایک نشست رہے گی۔ مبینہ طور پر امریکہ نے جنرل ضیاء الحق سمیت پاکستان کی عسکری قیادت کو طیارے کے ایک حادثے میں شہید کرا دیا تھا۔ اس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان میں اپنے سفیر رافیل کو بھی طیارے میں سوار کرایا تھا۔ یہ بڑی اقتدار کے لوگوں کی یہ بڑی خرابی ہے، یہ کہ یہ انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب بتائیے، اپنے ایک سفیر کو بھی مروایا صرف اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق کو شہید کرانا تھا، اور ان کی جو فوجی قیادت تھی بہت بڑی، وہ بھی اسی طیارے میں تھی۔ ان سب کو شہید کرانے کے لیے اور دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے، اس لیے اگر ایسا ہوتا تو امریکی سفیر کیوں اس کے اندر شامل؟ یہ ان کی سازش ہے، عالمی سازشوں کا حصہ ہے۔ یہ امریکہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ افغانستان سے سوویت فوجیوں کی واپسی کے بعد پاکستان اور افغانستان مل کر نیم وفاقی حیثیت اختیار کر لیں گے، اور دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی قوت بن کر مسلمانوں کی بہت بڑی قوت بن کر ابھر سکتی ہے۔ تو اب ہمارا جو ترکی جو ہے وہ 100 سال کی غلامی کے اس معاہدے سے نکل رہا ہے، تو اب انشاءاللہ دوسرے انداز میں اسلامی نشست ثانیہ کا آغاز ہوگا۔ بہرحال اس وقت وہ جنرل ضیاء الحق افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان اور افغانستان کا ایک نیم وفاقی ایک حصہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے ماسٹر مائنڈ جنرل ضیاء الحق اور جنرل حمید گل تھے۔ اول الذکر یعنی جنرل ضیاء الحق تو طیارے کے اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ جنرل حمید گل نے مزید 28 سال عمر پائی۔ 1989 یعنی 1998 میں تباہ شدہ افغانستان کو امریکہ نے مالی امداد دیے بغیر بے یاو مددگار چھوڑ دیا، تو جنرل حمید گل سے شدید اختلاف ہونا فطری امر تھا۔ پھر جب مئی 1998 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان ایٹمی قوت بنا اور اس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اعلان کیا کہ ہم بھی ایٹمی دھماکے کریں گے، اور پاکستان نے تو اس وقت یعنی پاکستان کے اعلان پر بھارت کے ایٹمی دھماکے کرنے پر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پاکستان کے صرف اعلان پر امریکہ نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے، اور تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، اور تورا بورا بنا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ریگستان میں تبدیل کر دیں گے پورے پاکستان کو۔ دوبارہ اس طرح کی دھمکیاں آئیں، لیکن اس وقت جنرل حمید گل کی امریکہ سے مخالفت دیدنی تھی، دیکھنے کے قابل تھی۔ اس وقت بہت شدید مخالف تھے امریکہ کے۔ اس کے بعد امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں افغانستان پر خود وحشیانہ بمباری کی، تو جنرل حمید گل نے مسلم دنیا سے متحد ہو کر
تو جنرل حمید گل نے مسلم دنیا سے متحد ہو کر امریکہ کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنرل حمید گل کا سمجھ لیں یہ ارادہ تھا کہ وہ امریکہ کا پوری مسلم دنیا کو شامل کر کے مقابلہ کریں اور ایک بار اس بڑی قوت کو بھی، جو واحد بڑی قوت رہ گئی تھی، اس کا بھی ستیہ ناش کریں۔ جنرل حمید گل 1993 میں اسامہ بن لادن سے مل چکے تھے۔ 9/11 کو واشنگٹن اور نیو یارک پر حملوں کا الزام امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ پر لگایا تھا، یعنی حملے کیے تھے یہودیوں نے اور امریکہ نے الزام لگایا اسامہ بن لادن پر۔ تب بھی جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی امریکہ کے اندر ہوئی اور اس کے ذمہ دار اسرائیلی تھے، یعنی یہودی تھے۔ یاد رہے کہ عین حملے والے دن نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز، جن پر حملے ہوئے تھے، ٹوئن ٹاورز میں واقع دفتروں کے 3000 سے زائد یہودی ملازم غیر حاضر تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اچانک 3000 یہودی ملازم وہاں سے غائب ہو جائیں۔ تو یہودیوں کی اور امریکہ کی یہ سازش تھی ٹوئن ٹاورز پر حملے کی آڑ میں افغانستان پر قبضہ کرنا تھا، اور افغانستان سے جس ذلت و خواری کے ساتھ امریکہ نکلا ہے، اتنی ذلت تو روس کے حصے میں بھی نہیں آئی تھی۔ جنرل حمید گل کے خیال میں افغانستان کے اندر قائم ہونے والی طالبان کی حکومت ہی امریکہ کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ طے شدہ بات تھی کہ طالبان کی اگر حکومت ہوتی افغانستان میں تو وہی امریکہ کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور کوئی نہیں کر۔ پاکستان ان کی اخلاقی مدد کر سکتا تھا، اسلحے اور فوج کی کچھ مدد ان کو دے سکتا تھا، لیکن اصل لڑنا طالبان ہی کو تھا۔ کانفرنس کے معاف کیجیے وہ پشاور کے دارالعلوم حقانیہ کی اسلامی کانفرنس منعقدہ 9 جنوری 2001 میں جنرل اسلم بیگ کے ساتھ شریک تھے۔ کانفرنس نے امارت اسلامی افغانستان کی حمایت کو مسلم دنیا کی ذمہ داری قرار دیا تھا۔ جنرل حمید گل کی ISI سے وابستگی کے دوران اسلام آباد اور پاکستان کے دشمنوں کے بارے میں ان کی معلومات اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ان کے خلاف اور ان کے تعاقب میں گزارنے کا عہد کر لیا تھا۔ جنرل حمید گل آخر دم تک اڑے رہے اور امریکہ کے خلاف مہازاری میں شریک رہے، جس پر انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا، جس پر وہ آخری سانس تک قائم رہے۔ اسی لیے میری نظر میں جنرل حمید گل کا نام آتے ہی وہ اسلام اور پاکستان کا سب سے بڑا حوالہ اور تعارف بن جاتے۔ یہ اسلام اور پاکستان کا سب سے بڑا حوالہ تھے جنرل حمید گل۔ وہ ایک نرم خو سیاسی و عسکری مبصر تھے۔ ان کی شخصیت بڑی دل آویز تھی۔ ان کی تقریروں اور تبصروں میں عقیدے کی استقامت، فکر کی گہرائی اور مضبوط دلائل کا وزن ہوتا تھا۔ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے تھے جنرل حمید گل۔ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ وہ پاکستان اور مسلم دنیا کے تحفظ میں لگے ہوئے تھے۔ ان سے اختلاف تو کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں جھٹلانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں چلنے والی مسلم تحریکوں سے نہ صرف رابطے میں رہتے تھے، بلکہ ان کی فکری رہنمائی بھی کرتے اور انہیں رائے عمل دکھاتے تھے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کی جو رائے عمل ہوتی تھی وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزین ہوتی تھی۔ مسلم دنیا کے لیے ان کی جدائی سے ایک عظیم خلا پیدا ہو چکا، جس کا پر ہونا فی الحال محال نظر آتا ہے، لیکن قادر مطلق
رب کائنات کے لیے کوئی امر ناممکن نہیں، بس اس کے حکم کی دیر ہے۔ میری یہ تحریر 2015 میں روزنامہ امت میں شائع ہوئی تھی، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اندازاً 7 سال پہلے کی تحریر ہے، اور یہ جنرل حمید گل کے انتقال پر میں نے فوراً ہی لکھا تھا اس کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی دوسری اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔